بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ ہمارے سوال و جواب کی نشست میں آج کا ہمارا سوال ہے کہ کچھ لوگ شادی اور بیاہ کے بعد جو ہے اپنی بیوی کے اور اس کے درمیان جو تعلقات قائم ہوتے ہیں ان کے راز جو ہے وہ افشاں کرتے ہیں، تو کہتے ہیں کہ ہم نے سنا ہے کہ یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ اس میں بالکل درست بات ہے کہ آپ نے صحیح بات سنی ہے۔ روایت مسلم شریف کی 1437 نمبر کی حدیث ہے جس میں اس چیز کی وضاحت ہے کہ وہ بدترین آدمی ہے کہ جو میاں اور بیوی کے درمیان کی جو گفتگو ہوتی ہے رات میں جب وہ آپس میں ملتے ہیں تو اس کی جو وہ راز افشاں کرتا ہے اور اس کو لوگوں کو بتاتا ہے ہم ایسے ملے، ہم نے یہ کیا وہ کیا، تو یہ چیز غلط ہے۔ ایسے ہی امام نووی رحمہ اللہ جو مسلم شریف کے شارح ہیں، شرح جنہوں نے لکھی ہے مسلم شریف کی، وہ کہتے ہیں کہ یہ راز کا افشاء کرنا جو ہے یہ حرمت کے درجے میں ہے، یعنی حرام ہے کہ کوئی میاں اور بیوی آپس میں رات کو ملیں اور رات میں ملنے کے بعد پھر صبح میں لوگوں کو بیان کریں، عورت اپنی سہیلیوں کو بیان کرے اور مرد اپنے دوستوں کو بیان کرے کہ ہم رات میں اس طریقے سے آپس میں ملے ہیں، یہ باتیں کی، یہ ہوا سارا، تو یہ حرام کے درجے میں ہے، ایسا کرنا ناجائز ہے۔ الا یہ کہ اگر کسی مصلحت کے مد نظر کہیں پہ کوئی عورت کو علاج کی نیت سے یا کسی مرد کو علاج کی نیت سے کوئی ڈاکٹر کے ساتھ کوئی مشورہ کرتا ہے وہ ہے، اور اس میں بھی یہ کوشش کرے کہ اشارہ کنایے کے ساتھ جو ہے وہ بات کرے، اور یہ زیادہ جو ہے وہ بہتر ہے۔ تو اس لیے یہ بہت ممنوع ہے اور حرام ہے اور ناجائز ہے کہ میاں اور بیوی آپس میں دونوں ملیں اور ملنے کے بعد جو ہے وہ راز افشا کریں، لوگوں کو بتائیں کہ ایسے ہم ملے اور یہ ہے اور وہ ہے۔ اور اسی طریقے سے آج کل کا معاشرے میں آپ دیکھتے ہیں بہت سارے لوگ ایسے بھی ہیں کہ جن کے بارے میں لوگ کہتے ہیں، یا عورتیں بھی بہت ساری شکایت کرتے ہیں کہ ہمارے گھر والے جو ہیں باقاعدہ ویڈیو بناتے ہیں اور اس طرح کی باتیں کرتے ہیں۔ یہ تو ناجائز اور حرام کام ہے، ایسا نہ کریں آپ۔ اور خدا نخواستہ آپ کے موبائل میں یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ جس کا کوئی پاسورڈ یا کوئی چیز کھل نہ سکے، تو یہ چیزیں رکھنے کا فائدہ کیا ہے؟ ان چیزوں کا نقصان ہے اور اس سے بے حیائی پھیلتی ہے۔ بس اوقات آپ کہیں کسی موبائل والے کے پاس جاتے ہیں، موبائل خراب ہو جاتا ہے، یا کمپیوٹر والے کے پاس جاتے ہیں، اور بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ انسان جو ہے وہ جو خاص چیزیں انسان کی ہوتی ہیں رکھی ہوئی، تو وہ تصویریں یا اس طرح کی کوئی چیز ہے تو لوگ اس کو کیا کرتے ہیں کہ منظر عام پر لے آتے ہیں، لوگوں کو شیئر کرتے ہیں، جس کا ایک نقصان ہوتا ہے، عورت کی عزت کو بھی اس سے خطرہ ہوتا ہے۔ اور اسی طریقے سے جو ہے مرد کے لیے شریعت اس سے منع کرتی ہے، یہ ایک بے حیائی کا کام ہے تصویریں بنانا اور ناجائز طور پہ یہ اس طرح کی ویڈیو بنا کے لوگوں کو اپلوڈ کرنا، یہ اچھا کام نہیں ہے، مناسب کام یہ نہیں ہے، ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ اور بلکہ یہ ہے کہ بعض دفعہ لوگ ایسا بھی سننے میں آیا ہے کہ لوگ بھی اس طرح کی باتیں بھی جو ہے وہ کرتے ہیں کہ کوئی کہہ رہا ہے جی ہم ویڈیو بناتے ہیں اور ویڈیو بنا کے جی ساتھ میں لے جاتے ہیں، وطن سے باہر ہیں، دور ہیں، تو یہ سب چیزیں حرام کام ہیں، ایسے کرنے سے جو ہے وہ بچنا چاہیے، اور یہ بے حیائی کو فروغ دینے والی چیزیں ہیں، اللہ سے ڈرنا چاہیے۔ اور بعض دفعہ لوگ اس نیت سے بیوی کی کوئی ناجائز تصویریں جو ہیں وہ بنا کے رکھ لیتے ہیں کہ یا خدا نہ خواستہ یہ بیوی اگر کل طلاق کا مطالبہ کرتی ہے یا طلاق لیتی ہے یا خلا یہ عورت لے لیتی ہے تو کل میں اس کو دلیل بناؤں گا اور اس کی عزت کو جو ہے میں پار پار کروں گا، لوگوں کے سامنے اس کی تصویریں اور اس کی ویڈیو جو ہے وہ وائرل کروں گا۔ اور سوشل میڈیا پہ آپ آئے دن دیکھتے بھی رہتے ہیں کہ ایسا ہوتا بھی ہے، اور بعض دفعہ جان بوجھ کے لوگ اس نیت کے ساتھ ایسا کرتے ہیں، تو یہ بہت برا کام ہے، یہ ناجائز کام ہے۔ دنیا میں تو آپ یہ کر لو گے لیکن اللہ کے ہاں کیا جواب دو گے؟ تو آدمی کو یہ سوچنا چاہیے کہ مجھے ایک دن مرنا ہے اور میں اللہ کے سامنے مجھے جواب دہ ہونا ہے، تو میں کیا جواب دوں گا کہ اللہ کے سامنے میرے پاس کیا دلیل ہوگی کہ میں اللہ کے سامنے جو ہے اس کا دفاع کروں گا؟ اور ایسے ہی اگر اللہ کے سامنے آپ دفاع کا نہیں بھی سوچ سکتے، اللہ کے سامنے حاضر ہونے کو آپ نہیں بھی سوچ سکتے، تو کم از کم یہ بھی آپ سوچیں کہ کل اللہ تعالیٰ آپ کو شاید بچیاں دے گا، آپ بھی بچیوں والے ہو جائیں گے، آپ کے گھر میں بھی بہنیں ہیں، آپ کے گھر میں بھی عورتیں ہیں، تو کم از کم جو آپ اپنی عورتوں کے لیے یا اپنی بچیوں کے لیے یا اپنی کسی خاندان والے کے لیے یہ چیزیں ناپسند کرتے ہیں، ان چیزوں کو آپ اچھا نہیں سمجھتے، تو پھر آپ دوسرے کسی کے لیے ان چیزوں کو کیسے آپ پسند کرتے ہیں؟ تو یہ بہت بڑا آج کل معاشرے کے تباہی کا ایک ذریعہ ہے کہ لوگ بار بار کئی دفعہ لوگ جو ہے وہ میسج کر کے عورتیں کہتی ہیں، کئی دفعہ دیکھنے میں بھی آتا ہے، لوگ کہتے ہیں جس طرح کی غلط ویڈیو بناتے ہیں اس کو ساتھ میں رکھتے ہیں اور بلکہ اس کو دلیل بناتے ہیں بعد میں، تو بعض دفعہ
ایسا بھی ہوتا ہے کہ عورتیں جو ہیں وہ اپنی عزت کے لیے بیچاری جب اگر طلاق ہو بھی گیا، خلا لے لیا، تو اپنی عزت کی دفاع، عزت کے بچاؤ کے لیے وہ کیا کرتی ہیں کہ سمجھتی ہیں اب ہماری عزت نہیں رہی تو وہ خدا نخواستہ خودکشی تک چلی جاتی ہیں۔ تو یہ کام بالکل درست نہیں ہے، ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ نہ راز کی باتیں جو ہیں وہ لوگوں کے سامنے ظاہر کرنی چاہیے رات کی، نہ اس کی ویڈیو بنانی چاہیے، نہ کوئی ننگی تصویریں اپنے پاس بنا کے رکھنی چاہیے، ٹھیک ہے نہیں۔ اس سے آپ کو فائدہ تو نہیں ہوگا لیکن نقصان ضرور، نقصان کا اندیشہ ہے کہ نقصان ہو سکتا ہے۔ تو اس لیے جتنا ہو سکے ان چیزوں سے بچیے۔ یہ موبائل، یہ جتنی بھی چیزیں ہیں، یہ ساری چیزیں جو ہیں اس میں سے کوئی گارنٹی نہیں ہے اس کی آپ جتنا مرضی کوڈ لگا لیں، جو کھولنے والے لوگ ہیں وہ ان کو کھول لیتے ہیں، اور اس طرح جو ہے آپ کسی کے ہاتھ میں موبائل چلا گیا تو شاید جو آپ کی عزت کو اس سے کوئی نقصان پہنچے۔ تو اس لیے بہتر ہے کہ ان چیزوں سے انسان کو جو ہے وہ بچا جائے اور اللہ سے آدمی ڈرتا رہے۔ جزاکم اللہ خیر۔ اگر آپ مجھے یوٹیوب پر دیکھ رہے ہیں تو ہمارے MYM اسلامک چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور آپ اپنے دوستوں کے ساتھ ویڈیو شیئر بھی کریں، اور اگر آپ کا کوئی سوال ہے تو ہمیں کمنٹ میں ضرور آپ جو ہے لکھیں، انشاءاللہ وقت ملنے پر اس کا جواب دیا جائے گا۔ وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔